ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين متفق عليه۔ سہرا سہرا غم کے بگولے بستی بستی درد کی آگ، سہرا سہرا غم کے بگولے بستی بستی درد کی آگ، جینے کا ماحول نہیں ہے لیکن پھر بھی جیتے ہیں، پیالہ پیالہ زہر گھلا ہے قطرہ قطرہ قاتل ہے، پیالہ پیالہ زہر گھلا ہے قطرہ قطرہ قاتل ہے، یہ سب کچھ معلوم ہے لیکن پیاس لگی ہے پیتے ہیں۔ اسٹیج پر رونق افروز صدر محترم علماء کرام، پنڈال میں تشریف فرما نوجوانان ملت اسلامیہ، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور شمع رسالت کے پروانوں، اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں عنایت فرمایا ہے، اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے نقصانات کو واضح فرما دیا، اس دین کے اندر کامیابی اور کامیاب ہونے والے لوگوں کا ذکر فرما دیا۔ وہ دین صاف اور شفاف ہے، اس دین کے ماننے والے مومن کامل کہے جاتے ہیں جو مکمل کتاب و سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ عزیز دوستو، آپ کے شور اور ہنگامہ کی وجہ سے میری بات نکل نہیں پا رہی ہے۔ شیخ محترم ذرا لوگوں کو آپ تھوڑا سا سکون کا ماحول بنائیے، معزز مہمان خطاب فرما رہے ہیں۔ اگر ہندوستان کا لحاظ نہ ہو آگرہ کھانے کا تو طائف کا لحاظ کریے جی، طائف قابل لحاظ ہے کہ نہیں؟ بالکل مکہ مکرمہ سے سٹا ہوا ہے اور حرم کی شعائیں طائف کو ضرور پہنچتی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی سرزمین پر اسی دین کی دعوت دینے کے لیے کتنی مشقتیں اٹھائی ہے، تو اگر آگرہ کھانے کا مدھوبنی یا یہاں کی سرزمین کا لحاظ نہ ہو تو میں گزارش کروں گا کہ نظروں میں طائف کو رکھیے اور سکون کا ماحول بنائیں۔ یہ 2 روزہ اتحاد ملت کانفرنس دراصل اصلاح معاشرہ کانفرنس کی ایک کڑی ہے۔ میں اسی کڑی کی مناسبت سے آپ کے سامنے مختصر انداز میں ایک موضوع رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے گناہوں کے مضر اثرات انسانی زندگی پر۔ عزیز دوستو، گناہ جسے اگر ہم تاریخی اعتبار سے جاننے کی کوشش کریں تو وہ گناہ ہے ترک المعمورات و فعل المحظورات۔ ترک المعمورات، معمورات جن باتوں کا اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، ان باتوں کو چھوڑ دینا، اپنی منمانی کرنا، اور فعل المحظورات، اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ان چیزوں کو کرنا۔ ان دونوں باتوں کو مثال سے اس طرح سے سمجھ لیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا نماز پڑھو تو ہم نماز نہیں پڑھیں، یہ گناہ ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شراب مت پیو، منع فرمایا اور ہم شراب پئیں، یہ گناہ ہے۔ اسے عربی زبان میں ذنب کہتے ہیں، خطیہ کہتے ہیں، سیئہ کہتے ہیں، اسم کہتے ہیں، فسق کہتے ہیں، فجور کہتے ہیں، فساد کہتے ہیں، متعدد ناموں سے جانا جاتا ہے۔ عزیز دوستو، گناہ کی وجہ سے دنیا کے اندر بڑے جرائم ہو رہے ہیں اور گناہ کے بڑے بھیانک اثرات سماج و سوسائٹی پر، انسان پر، فرد پر اور معاشرے پر مرتب ہو رہے ہیں۔ گناہ کی وجہ سے، بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے سماج اور سوسائٹی ہلاکت کے دہانے پر پہنچ رہی ہے، بلکہ جہنم کے کگار پر پہنچ رہی ہے اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ پہلے یہ جان لے، گناہ 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے چھوٹا گناہ جسے ہم کہتے ہیں گناہ صغیرہ، اور ایک ہوتا ہے بڑا گناہ جسے ہم کہتے ہیں گناہ کبیرہ۔ گناہ کبیرہ کو سمجھ لیں گے تو گناہ صغیرہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔
گناہ کبیرہ کہتے ہیں کہ جس گناہ کے بارے میں قرآن اور حدیث کے اندر وعید آئی ہو، پھٹکار آئی ہو، تنبیہ آئی ہو، عذاب کا ذکر ہو، یا جہنم کا تذکرہ ہو، یا آگ کی سزا سنائی گئی ہو، کسی بھی قسم کی وعید ہو، اسے گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ اور ان کے علاوہ جو گناہ ہو وہ گناہ صغیرہ میں داخل ہے۔ تو یہی گناہ، چاہے گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ ہو، ان دونوں گناہوں کی وجہ سے سماج اور سوسائٹی میں تفرقہ بازی، سماج اور سوسائٹی کے اندر کساد بازاری، سماج و سوسائٹی کے اندر کالا بازاری، سماج و سوسائٹی کے اندر لوٹ کھسوٹ، ظلم، جور اور وحشیت، بربریت اور نہ جانے کتنے فتنہ فساد ہیں، یہ سب گناہوں کے اثرات ہیں۔ اور یہ ہمارے کرتوت کی وجہ سے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ویعفو عن کثیر، کہ بحر و بر کے اندر، خشک و تر کے اندر، زمین اور آسمان کے اندر، اس کائنات کے اندر اور باہر، اس کائنات کے نیچے اور اوپر جتنی چیزیں ہیں، جتنے فتنہ اور فساد رونما ہو رہے ہیں، ظاہر ہو رہے ہیں، یہ ہمارے کرتوت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کوئی عذاب یوں ہی نہیں بھیجتا، اللہ تعالیٰ اپنا پیغام چونکانے والا، تنبیہ کرنے والا، متنبہ کرنے والا یوں ہی نہیں بھیجتا۔ انسان کے کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے، اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کے گھناؤنے کردار کی وجہ سے اور اس کے اپنے ہی کرتوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ کہیں پر زلزلے بھیجتا ہے، کہیں پر قہر بھیجتا ہے، کہیں پر طوفان بھیجتا ہے، کہیں پر سیلاب بھیجتا ہے، کہیں پر جو ہے بیماریاں بھیجتا ہے، کہیں پر وبائیں بھیجتا ہے۔ طرح طرح کے عذاب اللہ تعالیٰ بھیج کر انسانوں کو متنبہ کرتا ہے کہ تم نے غلطی کی ہے، اپنی اصلاح کر لو، تم سے گناہ ہو گیا ہے، اپنی اصلاح کر لو، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، لوٹ آؤ سنت رسول کی طرف، لوٹ آؤ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف۔ عزیز دوستو، جو بھی تکلیف ہمیں پہنچتی ہے وہ ہمارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دے رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کا ہاتھ جو برائی کر رہا ہے، اسی برائی کی وجہ سے بحر و بر کے اندر فساد پیدا ہو رہے ہیں، فساد کا ظہور ہو رہا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ تو بے پناہ معاف کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری ہر خطا پر، ہر برائی پر، ہر گناہ پر پکڑ کرنے لگے، اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر تنبیہ کرنے لگے، آزمائش میں مبتلا کرنے لگے، تو پھر ہماری تو خیر نہیں، شامت آ جائے گی۔ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، بے پناہ خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، معمولی غلطیوں پر اللہ تنبیہ کرنے کے لیے کبھی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، کبھی وبا بھیج کر تنبیہ کرتا ہے، کہیں پر زلزلہ بھیج کر ہمیں متنبہ کرتا ہے، کہیں قہر نازل کر کے، کہیں زمین سے سیلاب بھیج کر کے، کہیں ایسی چیزیں بھیج کر، ایسی بیماریاں بھیج کر انسانوں کو متنبہ کرتا ہے جس کے بارے میں ہمیں تصور تک نہیں ہوتا۔ انسانوں کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ قرآن میں متعدد جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ تمہیں جو برائی پہنچتی ہے، تمہیں جو تکلیف لاحق ہوتی ہے، تم جس مصیبت کے گرفتار ہوتے ہو، وہ سب تمہیں اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوت، اپنے نتیجہ کی وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے۔ تو گناہوں کے بڑے اثرات ہیں، گناہوں کے بڑے خطرناک اور بھیانک نتائج ہیں انسانی زندگی پر، دنیا میں اور آخرت میں۔ انسان اگر گناہ کا تصور نہ کرے، انسان گناہوں کا احساس نہ کرے، وہ بے شرم ہو جاتا ہے، وہ انسان برائی کا اس قدر رسیا ہو جاتا ہے، اس قدر خوگر ہو جاتا ہے کہ جرم پر جرم کیا جائے گا، کرتا چلا جائے گا، اسے احساس تک نہیں رہے گا۔ یہاں تک کہ ماں بہن کے ساتھ زنا کر لے، احساس نہیں ہوگا، کسی کا قتل کر دے، معصوم ہو، احساس نہیں ہوگا، مسجد پر بم گرا دے، احساس نہیں ہوگا، انسانیت کو تباہ کر دے، احساس نہیں ہوگا، امت کو تباہ کر دے، امت کے اندر اختلاف، انتشار اور فرقہ پرستی کی ہوا پھیلا دے، احساس نہیں ہوگا۔ گناہوں کے بڑے برے اثرات ہیں، مختصر انداز میں اسے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔
بہت بھیانک گناہ کا اثر یہ ہے کہ انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ برائی کرنے کی وجہ سے آدمی کو بھولنے کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مذکور ہے، وہ اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے پوچھتے ہیں کہ مجھے سوء حفظ، مجھے حافظہ کمزوری لاحق ہو گئی ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو ان کے استاد ذکر کرتے ہیں کہ تم برائی سے بچو، برائی کرنے کی وجہ سے آدمی کو بھول کی بیماری ہوتی ہے، نسیان کی بیماری ہوتی ہے۔ ہم سنتے تھے، کتابوں میں پڑھتے تھے، تاریخ کا یہ حصہ ہے کہ 50 سال کے بعد لوگوں کو بھولنے کی بیماری آتی ہے۔ بڑھاپے میں لوگ بھول جایا کرتے تھے، چشمہ کہاں ہے، تکیہ کہاں ہے، گھڑی کہاں ہے، لاٹھی ڈنڈا کہاں ہے۔ ابھی نوجوان آدمی بھول رہا ہے میرا موبائل کدھر ہے، نوجوان آدمی اللہ کو بھول رہا ہے، اللہ کو جاننے اور پہچاننے والا آدمی مسجد کا راستہ بھول رہا ہے، اور جسے جاننا چاہیے، پہچاننا چاہیے، جس کی شناخت میں ہونی چاہیے، وہ سب بھول رہا ہے، قرآن بھول رہا ہے۔ ادھر قرآن کا حافظ ہو رہا ہے اور ادھر سے ذہن سے، دل سے، سینے سے قرآن اڑ رہا ہے۔ ادھر آدمی مسجدوں ایمان والا ہوتا ہے، کلمہ بھول رہا ہے، ادھر آدمی اسلام والا ہوتا ہے اور اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان سے غافل اور بھولا ہوا ہے، بڑی بڑی چیزیں بھولا ہوا ہے۔ بھولنے کی بیماری یہ تو 50 سال کے بعد تھی، ترقی یافتہ زمانے میں جہاں دنیا سمٹ گئی ہے، وہاں برائیاں پھیل گئی ہیں۔ ابھی آپ لمحے میں جس طریقے سے ایک بھلائی کو دنیا کے کونے کونے میں سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں، اسی طرح سے برائی بھی پورے کونے میں دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بھولنے کی بیماری جو ہے گناہوں کے اثر کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم گناہوں سے بچ جائیں تو ہم بھولنے کی بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑا خطرناک اثر انسانی زندگی پر۔ اسی طریقے سے گناہوں کے اثرات، برے اثرات میں سے یہ ہے کہ آدمی رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں سے جو برائی کرتا ہے، تو جو گناہ کرتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 بھائی رہتے تھے۔ ایک بھائی پڑھائی کرتا تھا، تعلیم حاصل کیا کرتا تھا، دوسرا بھائی روزگار کی تلاش میں، روزی روٹی کی تلاش میں لگا رہتا تھا۔ تو یہ بھائی جو کسب معاش کی محنت کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتا ہے کہ اللہ کے رسول، یہ میرا دوسرا بھائی کچھ کماتا نہیں ہے، کچھ پیسے اور روپیے اکٹھا نہیں کرتا ہے، میں تنہا کماتا ہوں، محنت اور مزدوری کرتا ہوں، آپ کچھ نصیحت کریں، یہ بھی روزی روٹی کا انتظام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں جو روزی دی جاتی ہے ممکن ہے اسی بھائی کی وجہ سے جو علم دین حاصل کر رہا ہے، اس کی برکت کی وجہ سے تمہیں روزی روٹی اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ تو اگر علم نہ ہو، اگر جو ہے تعلیم نہ ہو، اگر جو ہے کتاب و سنت پر عمل نہ ہو، اگر زندگی کے اندر خیر اور نیکی نہ ہو، تو برائی کے اثر کی وجہ سے آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ برائی کے اثرات میں سے یہ بھی ہے کہ گناہ نام ہے حکم عدولی کا، گناہ نام ہے نافرمانی کا۔ جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے تجاوز کرتے ہیں، انہیں اطاعت کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اطاعت کی جو خیر اور برکت ہے، اطاعت کا جو ثواب ہے، اطاعت کے لیے جو انعامات خدا بندی اور انعامات الہی ہے، دنیا اور آخرت میں ان تمام چیزوں سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے خوف، گناہ کرنے والے آدمی کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ خوف کیا ہے؟ خوف نام ہے اللہ تعالیٰ کے تصور کا۔ جس انسان کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا تصور نہ ہو، یہ نہ معلوم ہو کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا ہے، وہ رات ہو، دن ہو، اکیلا ہو، تنہائی ہو، کہیں بھی برائی کر سکتا ہے۔ ابھی موبائل اور نیٹ کا زمانہ ہے، آدمی گھر میں تنہائی میں نہ جانے کس قدر برائی میں لت پت اور برائی کا رسیہ ہے، جان نہیں سکتا۔ ماں باپ نگرانی نہیں کر سکتے، میرا بیٹا کیا کر رہا ہے۔ آج سے پہلے بچے کو ڈنڈا مار کے اصلاح کر لیتے تھے، تربیت کر لیتے تھے۔ ابھی تو ماں باپ ایک گھر میں ہو، بیٹا کیا کر رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، کس سے چیٹ کر رہا ہے، کون سا گناہ اور کون سی برائی کا ارتکاب کر رہا ہے، کوئی خبر نہیں ہے۔ یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے،
اللہ کا خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو خود ہم نہیں بچ سکتے ہیں، یہ نوجوان ٹولیاں، یہ خواتین، یہ عورتیں، یہ بچے، یہ بوڑھے، سارے لوگ اس میں برابر ہو جائیں گے۔ اللہ کا خوف ہو تو تنہائی میں ہم بھی برائی سے بچ سکتے ہیں، اور اجالے میں اور پوشیدہ میں کھلے طور پر ہر جگہ ہم اللہ کا خوف کھاتے ہوئے برائی سے بچ سکتے ہیں۔ اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو ہم کہیں بھی برائی سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ ہمیں کوئی استاد بھی نہیں منع کر سکتا ہے، ہمیں کوئی ذمہ دار نہیں منع کر سکتا ہے۔ آج سے پہلے استاد کا ڈر ہوتا تھا، ماں باپ کا ڈر ہوتا تھا، مربی کا ڈر ہوتا تھا، لیکن ابھی کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کا خوف اگر دل میں پیدا ہو جائے تو ہم جو ہے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ گناہوں کے اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ گناہ گار آدمی اللہ کے نزدیک ذلیل اور رسوا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، ذلت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کبھی بھی گناہ گار کو عزت نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی گناہ گار کو عزت نہیں دے گا۔ گناہ گاروں کا معاملہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے سبیل پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کرتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا نہیں، گناہوں پہ گناہ کرتا ہے، گناہوں کا رسیہ ہے، بے خوف اور نڈر ہے، جرائم پر بے خوف ہو چکا ہے، اس کے لیے اللہ راستہ نہیں پیدا کرتا۔ بیماری میں تڑپتا ہوا چھوڑ دیتا ہے، مصیبت میں بلبلاتا ہوا چھوڑ دیتا ہے، پریشانی میں گرفتار چھوڑ دیتا ہے۔ اگر وہ اللہ کا خوف کھائے اور اگر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری کا معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سبیلیں پیدا کرے گا۔ بیماری میں، خوف میں، ہراس میں، سختی میں، پریشانی میں، بیماری میں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ سبیل پیدا کرے گا۔ کہ یہ متقی لوگوں کے لیے ہے، گناہ گاروں کے لیے نہیں۔ اسی طریقے سے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دنیا میں جتنے بھی جو ہے بڑے بڑے قسم کے عذاب آتے ہیں، یہ صرف گناہوں کے اثرات کی وجہ سے ہے۔ میرے بھائی، میں نے بتا چکا کہ گناہ کے دو اقسام ہیں، لیکن ان دونوں کی متعدد شکلیں ہیں۔ گناہ متعدد شکل میں انجام دیے جاتے ہیں۔ گناہ آدمی کبھی انجانے میں کر بیٹھتا ہے، گناہ آدمی قصداً کر لیتا ہے، گناہ آدمی کر کے اس پر اصرار کرتا ہے، مسلسل کرتا ہے، گناہ کر کے آدمی اس کا اعلان کرتا ہے، گناہ آدمی تنہائی میں کرتا ہے، چھپے طور پہ کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ گناہ کی کیفیات ہے۔ انجانے میں اگر گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ میں دلیلوں سے صرف نظر کرتا ہوں اس لیے کہ وقت نہیں ہے۔ گناہ اگر انجانے میں ہو جائے اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر کے انسان گناہ کرے اللہ پکڑ کرتا ہے، سزا دیتا ہے، عذاب میں گرفتار کر سکتا ہے۔ اگر توبہ کر لے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور اگر گناہ پہ اصرار کرتا ہے، مصر ہو کر گناہ کرتا ہے تو یہ اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کو وہی عمل پسند ہے جو برابر کیا جائے، کنٹینیو کیا جائے، وہ عمل اللہ کو پسند ہے، اگرچہ چھوٹا ہو، اگرچہ کم ہو، لیکن اگر کوئی آدمی گناہ کا کام مسلسل کرتا ہے، برابر کرتا ہے، اس حدیث کا مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے کہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے، اللہ کو غضب کا شکار بنانے والا ہے اور اللہ کو جلال میں لانے کا سبب ہے۔ اس لیے گناہوں پر اصرار نہیں، اور ایک کیفیت جو سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ گناہ کو اعلانیہ طور پہ کرنا، گناہ کرنا اور لوگوں میں اس کا اعلان کرنا، گناہ کرنا اور اس کی تشہیر کرنا، گناہ کرنا اور اس کو انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنا۔ یہ تو نیٹ کا زمانہ ہے۔ نوجوان، خصوصاً نوجوان سے مخاطب ہوں، آپ لوگ کوئی گندی تصویر دیکھتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، پھر اس کو دوستوں میں شیئر کرتے ہیں۔ میرے بھائی، 1 منٹ کی لذت آپ کو ملی، چند لمحے کی آپ کو لذت ملی، اور اس گناہ کو پھر شیئر کیا، اعلانیہ طور پر اس کو آگے بڑھایا، وہ گناہ رکے گا نہیں۔ وہ گناہ آپ کے کھاتے میں اس وقت تک لکھا جائے گا جب تک یہ تصویریں گردش میں رہیں گی، لوگ اسے دیکھتے اور محظوظ ہوتے رہیں گے، آپ کے کھاتے میں یہ برائی آتی رہے گی۔ اس لیے خصوصاً نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں، اگر سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو سنبھال کر اس کا استعمال مثبت پہلو سے کریں۔ دین کے متعدد راستے ہیں،
اور دین سیکھنے کے ہزاروں طریقے ہیں سوشل میڈیا پر، پوری کی پوری لائبریری ہے۔ لمحوں میں دنیا کے کسی کونے میں رہنے والے عالم سے رابطہ کر سکتے ہیں، مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، دین کی حقانیت کو جان سکتے ہیں۔ کسی مسئلے میں اختلاف ہے، اس کو 10 عالموں سے پوچھ کر آپ اس کا نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یہ صحیح نتیجہ کیا ہے۔ تو سوشل میڈیا کے زمانے میں گناہوں کو کر کے اس کے اعلان کرنے سے بچیں، اس لیے کہ گناہ لمحوں میں پھیل جاتا ہے۔ ایک قول آپ کو سنا دوں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مومن آدمی گناہ کو پہاڑ تصور کرتا ہے، پہاڑ، کہ کہیں یہ پہاڑ میرے بدن پر نہ گر جائے، گناہ ایک پہاڑ ہے، نہ جانے کب میرے بدن پر گر جائے۔ اور اگر فاسق آدمی ہے تو گناہ کو مکھی سمجھتا ہے، جیسے ناک پر بیٹھی اور ہاتھ سے اسے اڑا دیا، یہ فاسقوں کی علامت ہے۔ اور اگر ہم اپنے دل کو ٹٹولیں، اپنے آپ کا جائزہ لیں، تو یہی فسق کی علامت ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ ہم برائی اسی انداز میں کرتے ہیں جیسے مکھی ہو ہماری ناک پر بیٹھی ہو، ہم اڑا دیتے ہیں، اللہ کا ذرہ برابر خوف نہیں محسوس کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں جو ہے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور گناہوں کی کیفیات میں سے ایک جو ہے آپ کو بتاؤں کہ جو گناہ کرتا ہے اس کا عذاب اگر باپ کرتا ہے تو بیٹے کو نہیں ملے گا، بیٹا کرتا ہے تو بیٹی کو نہیں ملے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، ہر گناہ گار کو جو گناہ کرتا ہے گناہ کا بوجھ اسی کے سر پر لادا جائے گا۔ جو گناہ سے لذت حاصل کرتا ہے وہ لذت جو چند لمحے کی ہے اور اس کا گناہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ آپ گناہ ابھی کیا، 2 منٹ کی جو ہے لذت ملی اور اس کا گناہ باقی ہے، ابھی دنیا باقی ہے، قبر میں عذاب باقی ہے، پلسرات ہے، میدان حشر ہے، اور جو ہے آخرت کی منزلیں ہیں۔ ان سارے مراحل میں آپ کے اس لمحے بھر کے گناہ کا عذاب چکھنا پڑے گا۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور مختصر انداز میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف بستیوں کا ذکر کیا کہ فلاں بستی کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے مالا مال کیا، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، کفران نعمت کیا، شریعت کی پابندی نہیں کی، نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو تہس نہس کر دیا۔ یہ مثال کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے دیا کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھ کھولنا چاہتا ہے، ہمیں متنبہ کرنا چاہتا ہے، ہمارے ضمیر کو بیدار کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا ذکر قرآن میں کیا جس کا وقت نہیں، میں ان چیزوں سے صرف نظر کرتا ہوں۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گناہ جو ہم سے ہو گئے ہیں، اب ہم پچھتانا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں۔ کیا راستہ ہے؟ آپ نے واقعات سنے ہوں گے، ایک مجرم تھا، 99 آدمی کا قاتل تھا، کسی سے پوچھا کہ مجھے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے، بچنے کا کوئی راستہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا؟ کہا نہیں، تم تو بڑا مجرم ہے، تمہیں اللہ نہیں معاف کر سکتا ہے۔ اسے بھی قتل کر دیا، 100 سینچری پورا کر دیا۔ پھر کسی سے پوچھا، میں اتنا بڑا قاتل ہوں، 100 آدمی کو میں نے قتل کر دیا ہے، اب گناہوں سے بچنے کا، توبہ کرنے کا اور پاک صاف ہونے کا کوئی راستہ ہے تو بتاؤ۔ کہا جاؤ فلاں بستی ہے، نیک لوگوں کی بستی ہے، گناہ گاروں کی نہیں، نیک لوگوں کی بستی ہے، ان لوگوں کی بستی میں جاؤ، گزر بسر کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ ابھی یہ دل میں ارادہ کیا، تمنا لیا توبہ کی، نیکوکاروں سے ملنے کی، اس لیے دوست نیک بنائے، دوست برے نہیں بنائے، دوست نیک بنائے، نیککاروں کی محفل میں بیٹھیں اور نیک لوگوں کی بستی میں اپنا گھر بنائیں۔ وہ آدمی چلا نیکی کے راستے میں توبہ کرنے کے لیے، نیکوں سے ملنے کے لیے، راستے ہی میں انتقال ہو گیا۔ یہ بڑا لمبا قصہ ہے۔ بہرکیف نیکی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو قبول کر لیا، اس کے دل کی ندامت کو قبول کر لیا اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی طرف لوٹنا تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بڑے بڑے گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اور معاف کرتا آیا ہے اور معاف کرتا رہے گا۔ وہ غفور الرحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، اس سے زیادہ معاف کرنے والا دنیا میں آپ کسی کو نہیں پائیں گے۔ ابھی آپ میں سے کسی کو اگر میں گالی دے دوں، کسی کو برداشت نہیں ہوگا، گالی کا بدلہ گالی، چاہے آپ پتھر مار سکتے ہیں، تماچا مار سکتے ہیں، ہو سکتا ہے مجھے کوئی گولی مار دے، لیکن وہ رب جس کو ہم گالی دیتے آ رہے ہیں، جس کی نعمت کھا کر ٹھکراتے آ رہے ہیں، جس نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا لیکن عبادت کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ اگر ہم پوری زندگی گناہوں میں گزار لیے، رب کی طرف رجوع کر لیں، اللہ معاف کر دیتا ہے، غفور الرحیم ہے وہ۔ تو
اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم جانتے اور مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں. اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ جو گناہ کبیرہ ہے اللہ یوں ہی نیک کاموں سے معاف کر دیتا ہے. عمرے پہ عمرے کریں اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے. بہترین وضو کریں, مکمل وضو کریں, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور وضو کے بعد کی دعا پڑھیں اللہ گناہ معاف کرتا ہے. آپ جو ہے اذان کے بعد کی دعا پڑھیں اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے. بڑے اعمال ایسے بیان کیے گئے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات کہ گناہ برائی جو ہے نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں, مٹا دیتی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا معاملہ ہے. لیکن جو بڑے گناہ ہے, گناہ کبیرہ, اس کے لیے توبہ کرنے کی ضرورت. سچی توبہ کریں گے اللہ معاف کر دے گا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار کہ اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرو, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے اور جنت میں, نہروں والی جنت میں داخل کر دے. سچی توبہ سے گناہ کبیرہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر کہ کوئی حج مبرور کرتا ہے, حج مبرور, تو اس کے صغیرہ اور کبیرہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتا. حقوق العباد جس کا معاملہ ہے اس سے تصفیہ کرنا پڑے گا, حق ہے لوٹانا پڑے گا, ناراض ہے تو اس کو منانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ ہمیں گناہ کا احساس ہمارے دل میں پیدا کر دے. اے اللہ ہمارے دلوں پر زنگ لگا ہوا ہے, برائی کرتے کرتے ہمارا دل زنگ آلود اور کالا ہو گیا. اللہ تجھے صاف اور ستھرا بنا دے. اے اللہ ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر گناہوں کے جو اثرات ہیں ان اثرات کو ختم کر دے. اے اللہ ہماری زندگی کے اندر توحید کی نورانیت پیدا کر دے. اے اللہ ہمیں ایمان اور عمل صالح سے مسلح کر دے. اے اللہ ہماری اولاد کو, لڑکے اور لڑکیوں کو اسلامی تعلیمات سے مزین فرما اور دینی تعلیمات پر چلنے کی توفیق دے. اے اللہ جب تک دنیا میں رہیں گناہوں سے بچتے رہیں, تیرے در کا بھکاری رہیں, تجھے سے سوال کریں, تیری ہی عبادت کریں اور تیری ہی چوکھٹ پہ اپنی پیشانی جھکائیں, مانگے تھے تجھ سے اور جو سوال کریں تھے تجھ سے. اے اللہ جب تک دنیا میں رہیں ایمان پر رہیں اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. ماشاءاللہ بہت. یہ کون تھا, یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں, یہ کون تھا, یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں.